ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو اسے فرشتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ تے درود پاک پڑھدے نے۔ اس واسطے اے ایمان والو تسی بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ تے درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غلہ خریدنے کے لیے ایک چادر بازار میں بیچنے چلے گئے اور 6 درہم کے بدلے فروخت کر دی۔ راستے میں ایک سائل سوال کرتا ہوا ملا تو سب درہم اسی سائل کو دے دیے۔ اس بات کی کچھ پرواہ نہ کی کہ گھر میں تو سب بھوکے پیاسے ہیں، گھر کیا لے کر جاؤں گا۔ لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک اعرابی کی صورت میں ایک ناکہ لیے ہوئے آئے، آپ کے سامنے آئے اور کہنے لگے، اے علی، اگر تم اس ناکے کو خریدنا چاہو تو خرید لو، بے شک قیمت پھر دے دینا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 100 درہم پر خرید لی۔ اتنے میں حضرت میکائیل علیہ السلام ملے اور کہنے لگے کہ اگر تم اسے بیچنا چاہتے ہو تو 160 درہم میں لے لو۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت خوش ہوئے اور 160 درہم لے کر اسی وقت وہ اونٹنی حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ملے اور آپ نے 100 درہم طلب کیے۔ آپ نے فوراً وہ 100 درہم دے دیے اور 60 درہم لے کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ علی یہ 60 درہم کیسے مل گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی راہ سے تجارت کی تھی۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ میں نے اللہ سے تجارت کی تھی، 60 درہم کا نفع ہوا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، بیچنے والے جبریل علیہ السلام تھے اور خریدنے والے میکائیل علیہ السلام تھے، اور ناکہ وہ جو تھی جو قیامت کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ ایک نیکی اگر کوئی بندہ کرے ایک کے بدلے میں اس کو 10 ملے۔ حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 6 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے مگر انہیں 6 کے بدلے میں 60 درہم مل گئے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے سنا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے پاس مال ہے مگر وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتے۔ ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ہوتے تو غریب اور مفلس ہیں مگر جب کسی مالدار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ یا اللہ، اگر تو ہمیں بھی مال عطا کرے تو ہم بھی ایسے ہی صدقہ خیرات کریں گے، دن رات تیری رضا کے خاطر سخاوت کیا کریں گے۔ مگر جب ایسے لوگوں پر اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے اور اللہ پاک انہیں مالدار بنا دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے مال کے نشے میں رب کو ہی بھول جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چنانچہ اللہ پاک نے اپنی پیاری کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ پاک نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت سلبہ بن حاتب کے متعلق نازل ہوئی۔
حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک شخص سلبہ بن حاتب انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے مالدار بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تھوڑا مال اچھا ہوتا ہے جس کا انسان شکر ادا کر سکے۔ چنانچہ سلبہ چلا گیا، پھر کچھ مدت کے بعد حاضر خدمت ہوا اور اس نے درخواست کی، دعا کے لیے دامن پھیلا دیا اور عرض کیا، میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں، میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں، میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں۔ تیرے ہاتھ تھکتے نہیں کملی والے، تیرے ہاتھ تھکتے نہیں کملی والے، کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر اللہ پاک نے مجھے مال عطا کر دیا تو میں ہر حقدار کا حق ادا کر دوں گا۔ فقال رسول اللہ اللہم ارزقہ صلبات مالا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ سلبہ کو مال عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، راوی کا بیان ہے کہ اس دعا کے بعد سلبہ نے کچھ بکریاں پالیں اور ان میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ میں ان کے رہنے کی گنجائش نہ رہی۔ مجبوراً سلبہ بکریاں لے کر مدینے کی کسی وادی میں جا بسا اور بکریاں بڑھتی گئی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ سلبہ ظہر اور عصر کی نمازیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا اور باقی نمازیں اپنی بکریوں کے پاس پڑھتا۔ اس کے بعد بکریاں اور زیادہ ہو گئی، اسے مدینہ سے دور جنگل میں جانا پڑا، پھر ظہر عصر بھی جاتی رہی، صرف جمعے میں حاضر ہونے لگا۔ عزیزان گرامی، پھر بکریاں اور بڑھ گئی تو بکریوں کی دیکھ بھال اور ان کی رکھوالی میں مصروف رہنے کی وجہ سے جمعہ بھی جاتا رہا۔ آخر ایک دن امام الانبیاء کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ ہی لیا کہ سلبہ کدھر ہے؟ نہ نمازوں میں نظر آتا ہے اور نہ ہی جمعے میں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ یہاں کسی جگہ سما نہیں سکتی، یعنی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے، اس لیے یا رسول اللہ وہ جماعت سے غیر حاضر رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سلبہ پر افسوس ہے، سلبہ پر افسوس ہے۔ اس کے بعد جب وصول زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے 2 آدمی مقرر کیے اور وہ دونوں جب سلبہ کے پاس گئی اور اللہ رسول کا حکم سنانے کے بعد زکوٰۃ میں جانور طلب کیے، فقال ما هذه الاجزیات، تو سلبہ نے کہا یہ کیسا ٹیکس ہے؟ کہنے لگا، اگر تم نے کسی اور جگہ جانا ہے تو جاؤ، فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب وہ دونوں دوبارہ سلبہ کے پاس آئی تو کہنے لگا، جاؤ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ دونوں واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، ابھی خاموش ہی تھے۔ فلما رآہما رسول اللہ قال قبل ان یتکلما یا ویھا صلبات، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے کلام کرنے سے پہلے ہی فرما دیا کہ سلبہ پر افسوس ہے۔ عزیزان گرامی، جب حضور علیہ السلام نے ان 2 عاملین زکوٰۃ کو دیکھا تو ان کے واقعہ سنانے سے پہلے ہی فرما دیا کہ سلبہ پر افسوس۔ معلوم ہوا کہ جو بات وہاں ہوئی حضور اسے اپنی جگہ پر سن رہے تھے، لہٰذا ثابت ہوا کہ بحکم خدا تم ہو موجود ہر جگہ، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جگہ، بظاہر مدینہ ٹھکانہ تمہارا۔ عزیزان گرامی، انسان کو اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے کہ جب غریب تھا اس وقت تو بہت دعائیں کرواتا تھا کہ میں امیر ہو جاؤں، میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کروں گا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت کروں گا، لیکن جب اللہ پاک نے اسے اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیا تو وہ سب وادی اور بارگاہ الہی میں مانگی ہوئی سب دعائیں بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ جب کوئی سوالی اس کے دروازے پر آتا ہے تو اسے ٹھوکریں مار کر اپنے دروازے سے دور ہٹا دیتا ہے اور اپنا غربت والا وقت بھول جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اتنا مال عطا فرمائے کہ ہم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔